بارود کا لباس۔ میاں جاوید میرے بزرگ ہیں، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین ہیں۔ اخلاقی اور مالیاتی بحران کے اس دور میں بھی ان کا لہجہ تکبر اور آنکھ خواہش سے خالی ہے۔ آپ گھنٹوں ان کے پاس بیٹھے رہیں، وہ آپ کے اعصاب پر بوجھ نہیں بنیں گے۔ جب بھی آپ ان کی طرف دیکھیں گے آپ کو ان کی آنکھوں میں ماں جیسی مٹھاس ملے گی۔ جب بھی بولیں گے آپ کو ان کے لہجے میں صوفی جیسی حلیمی اور عالم جیسی عاجزی ملے گی۔ سچی بات ہے، میں صرف ان کی وجہ سے ان تمام لوگوں کا احترام کرتا ہوں جو اپنے نام کے ساتھ میاں لکھتے ہیں۔ انہی میاں جاوید نے عرصہ پہلے ایک بس ڈرائیور کا ذکر کیا تھا جو برطانیہ میں بس چلاتا تھا۔ قصہ کچھ یوں ہے، یہ بس ڈرائیور لندن کے مضافات میں بس چلا رہا تھا۔ سڑک کچھ ناہموار تھی لیکن وہ اپنی ترنگ میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک سیاہ رنگ کی کار اس کے قریب سے گزری اور تھوڑا سا آگے جا کر رکنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے پریشان ہو کر بریک لگا دی۔ بس آہستہ آہستہ کھسکتی ہوئی کار کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ وہ انگریز جس سے عام لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو۔ دوبارہ معذرت کی، ہاتھ ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ جب گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ایک مسافر نے ڈرائیور کو بتایا یہ برطانیہ کے وزیر اعظم ہیرلڈ وسلن تھے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، چٹائی پر سوتے تھے اور ان کی اہلیہ خود اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام کرتی تھی، جبکہ مرارجی ڈیسائی سڑک پر گاڑی رکوا کر لوگوں کو کیلے کے چھلکے، پلاسٹک کے لفافے اور آئس کریم کے خالی پیکٹ کچرے کے ڈبے میں پھینکنے کی ہدایت کیا کرتے تھے۔ الطاف گوہر بتایا کرتے ہیں جب وہ اندرا گاندھی سے ملنے گئے تو وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ میز پر ڈائننگ شیٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ عام سستی قسم کی پلیٹوں میں عام سا کھانا تھا۔ جگ گلاس بہت ہی غریبانہ اور سادہ سے تھے۔ وزیر اعظم نے خود ان کے سامنے رکھی پلیٹ اور گلاس میں پانی ڈال کر دیا۔ وزیر اعظم نے خود ان کے سامنے پلیٹ رکھی اور گلاس میں پانی ڈال کر دیا۔ میرے دوست ارشد ملک نے مجھے اردن کے شاہ حسین کا واقعہ سنایا۔ کسی نے شاہ سے شکایت کی، جناب ٹریفک پولیس کا نظام بگڑا جا رہا ہے، ان کی کھچائی ضروری ہو چکی ہے۔ شاہ نے اسبات میں گردن ہلا کر اصلاح احوال کی یقین دہانی فرمائی۔ اسی شام شاہ حسین عام گاڑی میں خود ڈرائیونگ کرتے ہوئے شہر میں نکلے، اشارہ توڑا اور گاڑی بھگا کر لے گئے۔ ان کی یہ حرکت ایک سارجنٹ دیکھ رہا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، موٹر سائیکل بھگائی اور انہیں جا لیا۔ گاڑی رکوائی، لائسنس طلب کیا، چالان کیا، رسید ہاتھ میں پکڑائی اور سلام کر کے چلا گیا۔ شاہ حسین وہاں سے سیدھی کچہری گئے، چالان فیس بھری اور واپس آ گئے۔ شکایتی کو طلب کیا اور ہنس کر کہا، نہیں جناب، آپ کا خیال درست نہیں، ٹریفک پولیس کا نظام بالکل ٹھیک ہے۔ خدا کی پناہ، جو سارجنٹ اپنے حکمران کا چالان کرتے نہیں چوکتا، وہ عام آدمی کی غلطی کیسے معاف کر دے گا؟ مجھے کسی صاحب نے بتایا مصر کے جمال عبد الناصر آرمی کے معمولی سے کوارٹر میں رہتے تھے۔ ان کے بچے عام بس سے اسکول جاتے تھے۔ ایک بار ایک کنڈکٹر نے ان سے کرایہ نہ لیا۔ بچوں نے گھر آ کر شکایت کی تو جمال عبد الناصر نے اس بس کا سارا عملہ معطل کر دیا، جس کے بعد کسی کنڈکٹر کو کسی بڑے آدمی، کسی بااختیار شخص کے اہل خانہ کو رعایت دینے کی جرأت نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ ایک بس ڈرائیور نے تو جمال عبد الناصر کے بچوں کے لیے 1 منٹ اضافی رکنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ دنیا حیران ہے۔ وہ صدام حسین جس نے پوری عراقی قوم کو جنگ کے جہنم میں دھکیل دیا تھا، جس کے باعث آج 50 لاکھ عراقی بچے دواؤں کے لیے ترس رہے ہیں، پوری قوم ایک وقت کھانا کھا رہی ہے، اور جہاں اب ٹوٹی عمارتوں، شکستہ سڑکوں، یتیم بچوں اور مظلوم بیواؤں کے سوا کچھ نہیں بچا، وہ صدام آج بھی عراق کا پاپولر لیڈر ہے۔
لوگ اب بھی اس پر جان چھڑکتے ہیں، اب بھی ملک کے کسی کونے سے صدام مرد آباد، قومی حکومت لاؤ، صدام کو باہر نکالو کی صدا سنائی نہیں دیتی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ صدام میں ایسی کیا خوبی ہے جو دوسروں میں نہیں؟ بات صرف اتنی ہے کہ عراق کا بچہ بچہ جانتا ہے، اگر وہ ایک روٹی کھا رہا ہے تو صدام کے دسترخوان پر بھی ایک ہی روٹی ہوگی۔ اگر اس کے درد کے لیے دوا نہیں تو صدام بھی درد کی گولی نہیں کھائے گا۔ دوسرا، صدام حسین نے ہفتے کا پورا ایک دن عوام کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اس روز وہ سارا دن ٹیلی فون پر دستیاب ہوتا ہے۔ عراق کے کسی بھی گوشے سے کوئی عراقی شاہی محل کا نمبر ڈائل کرے، صدام خود فون اٹھائے گا، اس کی شکایت سنے گا، جائز ہوئی تو 2 گھنٹے میں اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ میرا دعویٰ ہے جس روز وزیر اعظم عام گاڑی پر بس ڈرائیوروں کو ہدایات دیتے نظر آئے، میاں نواز شریف چٹائی پر سوئے، کلثوم نواز شریف نے اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام شروع کر دیا، بے نظیر لوگوں کو چھلکے کچرے کے ڈبوں میں پھینکنے کی ہدایت کرتی دکھائی دی، بلاول، بختیاور اور آصفہ 6 نمبر وین پر اسکول گئیں، شہباز شریف کی گاڑی کا چالان ہوا اور انہوں نے اے سی کی عدالت میں قطار میں کھڑے ہو کر پیسے جمع کرائے، اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کے معراج دین نے پی سی او سے فون کیا اور وزیر اعظم پاکستان نے خود اپنے کانوں سے اس کی شکایت سنی۔ اسی روز پاکستان کی کسی گلی، کسی چوراہے، کسی چوک سے کتا اور ہائے ہائے کی آواز نہیں آئے گی، کسی قاضی حسین احمد کا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا، کسی ولی خان، کسی مینگل کی ریلی میں لوگ جمع نہیں ہوں گے، کوئی اشارہ، کوئی بتی اور کوئی شیشہ نہیں ٹوٹے گا، کسی لیڈر، کسی وزیر، کسی مشیر کو گالی نہیں دی جائے گی۔ اس نظام کو جو لیڈر کو برہمن اور عوام کو شودر بنا دیتا ہے ختم کر دیں، ورنہ یہ نظام آپ کو مٹا دے گا کہ بارود کا لباس پہن کر آگ کے نزدیک کھڑے ہونے والے لوگ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتے۔